اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 109 سے۔ افمن اسس، کیا پس وہ شخص جس نے اساس رکھی، بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پر، ورضوان، اور رضامندی کی طلب پر، خیر، بہتر ہے، امن، یا وہ، اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، وادی کے اس کنارے پر جو گرنے والا ہے، فانہار بھی، پس گر جائے وہ اسے لے کر، اس کے ساتھ، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہ لفظی معنی تھا۔ اب سلیس ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور رضامندی کی طلب پہ رکھتا ہے، یا وہ بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد وادی کے گرنے والے کنارے پہ رکھی کہ وہ اسے لے کے جہنم کی آگ میں گر جائے۔ اصل میں تو یہ بات مسجدوں کے پس منظر میں بیان ہوئی ہے کہ ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، جیسے مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، اور دوسری مسجد وہ ہے جس کی بنیاد منافقت پر ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر۔ تو اصل تو عمارتوں کا تذکرہ تھا پیچھے، لیکن حقیقتاً اس آیت مبارکہ میں دو کرداروں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی عمارت، یعنی اپنی زندگی کی عمارت، اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب پہ رکھتا ہے۔ اپنی زندگی کی عمارت اللہ کے خوف پر تعمیر کرتا ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھتا ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا مقصد اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس کے پیچھے یا تو کوئی غلط عزائم ہوتے ہیں، غلط مقاصد ہوتے ہیں، یا فتنہ فساد مقصود ہوتا ہے، یا ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ اب ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ ایک طرف مومن کا عمل جس کی بنیاد اللہ کا ڈر اور اللہ کی رضا، دوسری طرف منافق کا عمل جس کی بنیاد ریاکاری اور فتنہ فساد۔ اب دونوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص اپنی عمارت مضبوط بنیادوں پہ کھڑی کرے، نیچے مضبوط چٹانیں ہوں، پتھر ہوں،
بجری ہو، مضبوط بنیادوں پہ عمارت تعمیر کرے تو اس کی عمارت وہ جتنا منزلہ لے جائے وہ مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ اور دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے وہ اپنی عمارت کی بنیاد وادی کے گرنے والے کنارے پہ رکھتا ہے۔ دیکھیں پانی کا کٹاؤ آپ نے سنا ہوگا، جگہ کچی ہو، پانی تیزی سے گزر رہا ہو، وہ اندر سے زمین کو کھوکھلا کرتا ہے۔ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے زمین اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اوپر سے صحیح سلامت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اندر تو ہے کچھ نہیں، کھوکھلی ہے زمین، تو وہ اس آدمی کو لے کے دھڑام سے نیچے گرے گی۔ اب وہ جگہ بھی گئی اور آدمی بھی ڈوب مرے گا۔ تو منافق کے عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی عمارت کسی ایسی کھوکھلی جگہ پہ کھڑی کرے کہ جس کو پانی نے اندر سے خالی کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ عمارت جب بنائے گا وہ عمارت قائم نہیں رہ سکے گی، وہ اس کو لے ڈوبے گی۔ تو فرمایا آفمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر پہ رکھی، اللہ کے خوف پہ، ورضوان اور اللہ کی رضا مندی کی طلب پہ رکھی، یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، کیا وہ شخص بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ، یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف نہار، وادی کے گرنے والے کنارے پہ، فنہار بہ، کے پس وہ اس کو لے کے گرے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ یعنی منافق کی مثال پھر ایسے ہی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے چونکہ اس کے پیچھے اللہ کا ڈر مقصود نہیں ہوتا، اللہ کی رضا مندی نہیں ہوتی، ریاکاری مقصود ہوتی ہے اور اپنے مقاصد اس کے سامنے ہوتے ہیں، سازشوں کی خاطر وہ کام کرتا ہے، تو اب ظاہری طور پر وہ جتنا اچھی سے اچھی عمارت کیوں نہ بنا لے، جتنا خوبصورت کوٹھی کیوں نہ بنا لے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، وہ ایسے شخص کو لے کے جہنم میں گریں گی۔ اب دیکھیں مومن جو بھی کام کرتا ہے نا، اب وہ اگر کسی سے بات کرے گا اس میں اللہ کا ڈر سامنے ہوگا، کسی سے معاملہ کرے گا اللہ کا ڈر ساتھ ہے، کسی سے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی مسجد تعمیر کرے گا، کوئی صدقہ خیرات کرے گا، کوئی حج کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا اس میں بنیاد اللہ کا ڈر اور تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا، تو اس کا ہر عمل اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور یوں سمجھو یہ مضبوط عمارتیں بناتا چلا جا رہا ہے، اور جو منافق ہے اس کے سامنے چونکہ یہ بات نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ایک کھوکھلی جگہ پہ عمارت بنا رہا ہے جو اسے جہنم میں لے جائے گی۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ پھر ایسے جو ظالم لوگ ہیں نا کہ جو اپنی زندگی کا مقصد بھلا گئے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا، کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اب انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم،
ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت الذی بناؤ جسے انہوں نے بنایا. وہ کیا رہے گی؟ ریبتن فی قلوبہم، شک کا ذریعہ ان کے دلوں میں. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل. دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ مر جانا، کیونکہ جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا موت آ گئی. تو فرمایا انہوں نے جو یہ عمارت تعمیر کی ہے نا، اس عمارت کی وجہ سے ان کے دلوں میں منافقت اور مضبوط ہو گئی ہے، اور یہ ہمیشہ اب رہے گی. اب انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ہاں پھر ختم ہوگی، یعنی مرتے دم تک یہ منافقت اب ان کے ساتھ جائے گی. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کپڑے پہ کوئی پکا داغ لگ جائے، کہتے ہیں اب تو یہ کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا. ایسے نہیں ختم ہوتا. اب ان کی منافقت اتنا پکی ہو چکی ہے. دیکھیں نا ان کی منافقت کا حال دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سازشوں کے جال بننے کے لیے سنٹر اور مرکز کس کو بنا لیا؟ مسجد کو. جن کو مسجد کے تقدس کا بھی اتنا خیال نہ رہا کہ مسجد ہوتی کیوں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مسجدوں میں اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے. اب جو اتنا مقدس جگہ ہے، جو اپنی سازشوں کے لیے انہی جگہوں کو استعمال کریں اور انہی کو اپنا مرکز بنا لیں، جن کی منافقت اس حد تک چلی جائے، تو اب تو پھر ایسی منافقت مرتے دم تک ہی ان کے ساتھ رہے گی. اب انہیں توبہ کی توفیق کہاں. تو فرمایا ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جسے انہوں نے بنایا. کیا رہے گی؟ ان کے دلوں میں شک کا ذریعہ. اب وہ ہمیشہ شک اور منافقت میں ہی رہیں گے، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جہاں موت آ جائے تو اور بات ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں دو کردار سامنے ہیں. اب ہر بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ دیکھے کہ میرا مقصد کیا ہے، اس میں میری نیت کیا ہے. ہر بندہ اپنی نیت صاف رکھے. اگر وہ مسجد تعمیر کر رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ غلط عزائم، برے مقاصد اس کے سامنے ہے، ریاکاری اس کے سامنے ہے، شہرت مقصود ہے، تو ایسی مسجد کی تعمیر اس کو جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے جائے گی. فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم. کیونکہ وہ ایک کھوکھلی جگہ پہ عمارت تعمیر کر رہا ہے اور وہ اسے لے کے جہنم کی آگ میں جائے گی. اب انہوں نے مسجد بنائی تھی نا، اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو کام اتنا عظیم ہے، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اسی مسجد کی تعمیر ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن رہی ہے. تو ہر عمل کی بنیاد اصل دیکھی جاتی ہے کہ اس عمل کی بنیاد کیا ہے، اس میں نیت کیا ہے، اس کی اللہ کا ڈر، تقوی اور رضامندی ہے، یا اس کے اور مقاصد ہیں. اسی لیے کوئی بھی کام ہم کریں، دین کا کام، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیراتیں ہیں، دین کی دعوت ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، اس میں اپنی نیت ٹھیک رکھیں تو پھر اس میں اجر و ثواب ہے، ورنہ الٹا وہ وبال بنے گا. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.